منشیات یا ڈرگ ایک ایسا موذی مرض اور آفیت ہے جس نے لاتعداد خاندانوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی ہیں۔ منشیات کے کاروبار، مرض میں مبتلا ہونا نہ صرف انسان کی اپنی ذات اور اس کی زندگی بلکہ گھر، معاشرے اور قوم کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے لیے عوامی و سماجی اور حکومتی سطح پر مستقل ٹھوس لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر اس ناسور عافیت نما لعنت سے معاشرے کو پاک و صاف کر سکتے ہیں۔ خوبصورت نوجوانوں کی زندگیاں بدصورتی کا بدنما داغ بن جاتی ہیں۔ منشیات کے عادی افراد کی زندگی تو ایک عذاب بنتی ہی ہے، مگر اس سے وابستہ خاندان عزیز و اقارب کا جینا بھی اجیرن ہو جاتا ہے۔ رشتوں پر ضربیں لگتی ہیں جس کے نتیجے میں ختم نہ ہونے والی دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک NCN کی جانب سے سمسن جاوید اور آج کی میزبان اسٹیلا ظفر کی جانب سے آج ہمارے مہمان ریورنڈ عامر ریاض صاحب ہیں، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک گھر گھر کی کہانی ایک المیہ ہے کہ منشیات سے کیسے دور رکھا جائے، بچوں کو کیسے بچا جائے اور عادی لوگوں کی بحالی کیسے ممکن ہے۔ تو اسٹیلا صاحبہ ہماری میزبان ہیں، آپ سے استدعا ہے کہ پروگرام کو شروع کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ اسٹیلا ظفر صاحبہ۔ بہت شکریہ سمسن جاوید صاحب، اور NCN TV کے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام، اور خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے مہمان، میرے محترم بڑے بھائی کہہ سکتے ہیں، ریورنڈ عامر ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے بارے میں بتاتی چلی جاؤں کہ خداوند نے ان کو پاسبانی خدمت کا جو توڑا دیا ہے، اس کے لیے تو یہ دن رات کوشاں ہیں اور اپنی کلیسیا میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا دل رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے کہ جو خداوند نے ان کے لیے ان کے دل میں درد ڈالا ہے وہ منشیات کے عادی لوگوں کے لیے، اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنا سینٹر بھی کھولا ہے اور یہ بہت زیادہ خدمات کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کر کے، ان سے کچھ سوال جواب پوچھ کے ہم جانتے ہیں کہ یہ کس طرح منشیات کے عادی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ان سے مزید اس بارے میں جانتے ہیں۔ جی پاسٹر عامر ریاض صاحب، اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، تو سب سے پہلے میں آپ کا تھینک یو کرتی ہوں، اور ساتھ ہی میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے دل میں یہ کیسے خیال آیا کہ منشیات کے عادی لوگوں کے لیے ایک سینٹر کھولا جائے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں بردر سیم جاوید صاحب کا اور آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے سارے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا۔ بات آپ نے پوچھی جو میں اس کا کوئکلی آنسر دوں۔ ایکچوئل آئی اسٹارٹیڈ دس منسٹری، اس خدمت میں آنے سے پہلے میں پروفیشنلی ٹیچنگ کر رہا تھا۔ میں نے اپنا بائبل اسکول ختم کر لیا، لیکن خداوند نے مجھے کسی طرح کی کوئی خدمت نہیں دی کہ میں پاسبانی خدمت کی طرف جاؤں یا ایونجلزم کی طرف جاؤں یا کوئی اور۔ تو 2003 میں خداوند نے اسپیسیفک جو مجھے کلام دیا کہ کیا یسوع مسیح نے یہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے لیے اپنا خون نہیں بہایا۔ اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ منسٹری، جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں، جو اسٹریٹ بوائز تھے، گلیوں میں جو کھڑے لوگ ہوتے تھے، ان میں خدمت کرنا شروع کی۔ وسائل نہیں تھے، ٹیم نہیں تھی، کچھ بھی نہ تھا، صرف ایک جو ویژن ہے وہ تھا اور خداوند کا حکم تھا۔ تو میں نے اپنی ان سالوں میں یہ تجربہ کیا کہ جب آپ کے ساتھ کالنگ ہوتی ہے اور خداوند ہے تو زندگیاں آزاد ہوتی ہیں، صرف اپنی اویلیبلٹی دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے جب ان میں خدمت شروع کی تو وہ لوگ جو نشے کے عادی تھے گلیوں میں، چونکہ کرسچن گیٹوز جو کرسچن آبادیاں ہیں وہاں پر یہ چیز افسوسناک بات ہے، لیکن جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر شاید یہ سمبلائز کیا جاتا ہے کہ کرسچن کالونیز کے اندر ڈرگ جو ہے یہ بہت کامن ہے، اور تھوڑا سا پرابلم یہ ہے بھی۔ تو اس لیے پھر خداوند نے خیر مجھے یوز کیا، پھر میں نے کئی سال گلیوں میں منادی کی۔ اس کے بعد 2009 میں باقاعدہ ایک سینٹر کا آغاز کیا جہاں پر نشے کے عادی افراد کو رکھا جاتا، اور پھر
biblical counseling and medical and other things we provide, and then उसके बाद खुदावंद मुझे चर्च की जो पासवानी खिदमत है उसमें की तरफ मैं गया। जी बहुत शुक्रिया सर। आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी सेंटर का जिक्र किया, मेरा बेटा होम गालिबन आपका जी सेंटर का नाम है, तो आप तो बहुभी आगाह होंगे इस बात से कि हमारे जो नौजवान नस्ल है, शायद उसमें बच्चे भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है, तो ये लत किस तरह लगती है, इस पे क्या फीलिंग आती है, या यानी कि क्या दोस्तों की सोबत से, या हमारे घर के माहौल ऐसे नहीं होते, क्या हमारा चर्च कहीं इस सारे काम में पीछे रह जाता है कि जो हमारे नौजवानों को गाइड नहीं करता और वो इस राह पे चल जाते हैं, या कोई फाइनेंशियली क्या समझते हैं कि ये किस तरह स्टार्ट होता है एक नौजवान में या एक बच्चे में या किसी भी? अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर आगाज करूं, किसी को बुरा ना लगे, तो मैं कहूंगा कि यस, ये चर्च की फेलियर है कि चर्च उस तरह से यूथ को जो बाइबल की रवायात है वो इम्पार्ट कर ही नहीं सका, टीचिंग, क्योंकि चर्च में यूथ को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। ये तो सबसे पहली बात। यहाँ पर मैं यूएनओ की रिपोर्ट दूं तो सबसे ज्यादा जो मुतासिर जो ग्रुप एज ग्रुप है वो 12 साल से लेकर तो 22 साल की उम्र के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा जो नंबर है। उसके बाद जो है वो अदर्स आते हैं। तो इस एज में जो बच्चे सबसे ज्यादा जो हमने जो इन्वेस्टिगेट किया है या इंटरव्यूज किए हैं, वो सबसे ज्यादा जो है बच्चों का ड्रग्स की तरफ जाने की वजह जो है सबसे कॉमन वो है गैदरिंग्स, बच्चों की कंपनी, और उसमें सोसाइटी जिस गैदरिंग में वो रहते हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स किसी ना किसी तरह से फेल है अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने में। ये माँ बाप की फेलियर है कि वो बच्चों की गैदरिंग पर, उनकी दोस्ती पर वो तवज्जो नहीं दे रहे। और ये बात मैं सिर्फ लड़कों की नहीं कर रहा, आज पाकिस्तान में तेजी से जो गर्ल्स हैं वो भी ड्रग्स की तरफ जा रही हैं फॉर देयर नीड्स एंड वांट्स, बहुत सी चीजें। बट टॉप ऑफ द टॉप जो है गैदरिंग, एंड नंबर 2 वो घराने जिनके घरों के अंदर ड्रग्स कॉमन है, जो शराब नोशी करते हैं। कई ऐसे घराने हैं जो इस लानत या इस बिजनेस से जो है वो मुंसलिक है, वो सेल करते हैं, उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा ड्रग्स की तरफ रागब हो जाते हैं। सो ओवरऑल ये वजह क्या होती है कि ये ट्राई करते हैं बच्चे सिर्फ गैदरिंग में फन के लिए, और फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके एडिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जो मुकाशफा खुदा ने मुझे दिया है, लोग बहुत दफा इनको निगलेक्टेड समझते हैं और समझते हैं कि शायद ये जानबूझ के कर रहे हैं। आगाज में तो लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद वो इस कदर इस लानत में फंस जाते हैं कि उनको मदद की जरूरत होती है, लेकिन अफसोस के उस टाइम में फिर उनका कोई मददगार नहीं होता। तो आज घरानों को, पेरेंट्स को, फैमिली को और सोसाइटी को जरूरत है कि वो ड्रग एडिक्ट्स को उस एडिक्शन में से, नशे में से निकालने में मददगार साबित हो। जी मैं स्टेला, मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ये लानत जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल लेवल पे फिलहाल तो अभी कुछ महफूज है, लेकिन कॉलेज और जो इंस्टीट्यूट हैं, अदारे जो आला तालीम याफ्ता, उनमें ज़्यादा ये एडिक्शन जो है, एडिक्टेड लोग दाखिल होते जा रहे हैं। हालांकि बड़ा सिक्योरिटी का भी इंतजाम है, हॉस्टल और इस तरह से, वहाँ पे क्या वजह इस तरह की कोई बनती है? जी, वहाँ पर आज मैं अभी मैं शायद मुनासिब नहीं कि मैं लाहौर के एक बहुत बड़े अमेरिकन स्कूल की बात करूं कि अभी अबाउट 2 वीक्स पहले ये रिपोर्ट पाकिस्तान के मीडिया में आई कि वहां पर जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो अपने गर्ल्स, और ये गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स और बॉयज शायद इकट्ठे पढ़ते हैं, वो बाहर से अपने फ्रेंड्स को लेकर आते हैं और कैंटीन के अंदर जो है वो ड्रग्स यूज किए जाते हैं और वो सारी चीजें। सो वहां पर एक्चुअल तो स्कूल की जो मैनेजमेंट है ये उनकी वीकनेस है। ये हो नहीं सकता कि मैनेजमेंट को पता ही ना हो कि हमारे स्कूल में ये चीजें हो रही हैं, बट दे इग्नोर, क्योंकि माइट बी दे आर गेटिंग सम प्रॉफिट्स फ्रॉम देम। क्योंकि मैं इसको ओपनली कहूंगा कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जो ये जो ड्रग का बिजनेस है जो सेल किया करते हैं और जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं।
ठीक, बहुत शुक्रिया। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो लोग, जो बच्चे, नौजवान या जो घराने इस लत का शिकार हो चुके हैं, वो मेरा बेटा होम तक कैसे रिसाई कर सकते हैं उस उनके लिए, और क्या इस सिलसिले में किस तरह आप उनको ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं ताकि वो जो लोग सुन रहे हैं, तो बहुत से ऐसे आपके सामने वाकयात हैं, बहुत से लोग हैं जो बेहतर इलाज नहीं करवा सकते या उनको पता ही नहीं है कि कोई इलाज गाह है इस सिलसिले में, ये थोड़ा सब गाइड कीजिएगा। जी, मैं मेरा बेटा होम, आई डोंट वांट टू पब्लिसाइज इट कि हम इसकी प्रमोशन के लिए आए हैं। एक्चुअली ये मेरी जी कम्युनिटी का प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं और आप कलेक्टिवली रंजीदा हैं कि हम जिंदगियों को मरते हुए देख रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूंगा कि ये मुकाशफा खुदा ने मुझे ये दिया कि जिस तरह से मिस्र की गुलामी के दौरान इसराइल के लड़कों को हलाक कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, हम्म और लड़कियों को रखा जाता था ऑब्वियसली। इसी तरह से आज अगर आप लाहौर की मैं बात करूंगा, 40 के करीब आबादियां हैं, और इसके अलावा भी मुझे मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में जाने का मौका मिला है। तो ये लानत क्रिश्चियन आबादियां हैं वहां बहुत ज्यादा है, और वो हमारा फ्यूचर या हमारा कह लें कि वो बच्चे जो हमारे लिए मुस्तकबिल में कुछ कर सकते थे वो ड्रग्स की तरफ चले गए। हमारे सेंटर में पुलिस के लोग, मेडिकल के लोग, पास्टर्स के बच्चे और कई तरह के हाईली एजुकेटेड लड़के जो हैं वो दाखिल किए गए हैं। तो खुदावंद ने मुझे ये बात सिखाई कि कोई किसी तरह की मेडिकेशन जो है वो किसी को आजाद नहीं कर सकती। वर्ड ऑफ गॉड, खुदावंद का कलाम ही है जो उनको आजाद कर सकता है। तो मेरा बेशक बेटा होम, लाहौर के अंदर बहुत से सेंटर्स हैं, लोग इलाज कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग मनी। बट मैं कहूंगा कि हमारी, कोई हमसे पूछता है कि हमारी स्पेशलिटी क्या है, तो हम कहते हैं हमारी स्पेशलिटी यीशु है, क्योंकि हम बिब्लिकल काउंसलिंग करते हैं। और बेशक खुदावंद का शुक्र हो कि राइट नाउ, आज के दिन में, आज की तारीख में हमारे पास शायद 30 क्रिश्चियन बच्चे हों और 50 मुस्लिम बच्चे हों, और वो सारे हमारे जो बिब्लिकल काउंसलिंग और जो बिब्लिकल मेथोडोलॉजी है उसके जरिए से ही हम उनका ट्रीट करते हैं। ऑल्दो हमारे पास मेडिकल के डॉक्टर, साइकेट्रिक जैसे दाऊद लालदीन साहब होते तो वो ज्यादा आपको बेहतर, क्योंकि वो काउंसलिंग क्लासेस वही लेते हैं हमारे सेंटर के अंदर। तो इस तरह से हम ओवरऑल करते हैं। हमसे रब्ता करने के लिए लाहौर में ये मॉडल टाउन का इलाका है, एस ब्लॉक, वहां पर ये सेंटर है, और आपसे रब्ता किया जा सकता है, लोग आपसे नंबर ले सकते हैं, और ऑब्वियसली हम उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये एक जिंदगी का मसला नहीं है, पीछे पूरा पूरा खानदान तबाह और बर्बाद हो चुका है। मैंने ऐसी शर्मनाक रिपोर्ट्स सुनी और देखी हैं कि एक नशा करने वाला अपनी बेटी, जवान बेटी का हाथ पकड़कर वो उस डीलर के पास ले जाता है कि मुझे इस टाइम का नशा दे दे, तू मेरी बेटी के साथ जो मर्जी कर ले। सो इससे भी भयानक कहानियां हैं नशा करने वालों की, लेकिन मेरी कौम और मेरा चर्च सोया हुआ है। अफसोस की बात है, इतने सालों में भी चर्च के अंदर वो रिवाइवल नहीं आया। वैसे हम स्लोगन कहते हैं वी आर रीचिंग द अनरीच्ड, लेकिन दे आर द रियल अनरीच्ड पीपल। ये वो लोग हैं जिनको चर्च को निकलकर रीच करना चाहिए, ताकि ना सिर्फ वो जिंदगियां बच जाएं, मसीह के पास आए, और इसके साथ साथ उनके घरानों के अंदर भी बेहतरी आ सके। बेशक जी आमिर साहब, ऐसा ही है कि कहते हैं कि ये जो मंशियात के आदी हैं, हराम हलाल की तमीज नहीं, नेक और बदी की जी बिल्कुल तमीज नहीं। नहीं, ऐसे वाकयात हमने भी देखे, बड़े सारे वाकयात जिसका आप बयान कर रहे हैं। फिर ये भी देखा, सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है कि 72-80 हजार मंथली वो ले लेते हैं इलाज करने का, जो जी मंशियात के आदी, और बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट, छोटे यंगेस्ट 15-14 साल के। अब गरीब जो वालिदैन है वो कहाँ से इतना पैसा लाएं, और जी क्या बिल्कुल, वो नहीं हो। खूबसूरत लोगों का। तो आप इस बारे में भी थोड़ा सा जरूर बताइएगा, और इलाज को भी थोड़ा सा डिफाइन करते जाएं। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो ऑनेस्टली मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये जो लानत है ये बहुत ज्यादा फैल चुकी है। एक रिपोर्ट है कि हर तीसरे घर के अंदर एक ड्रग एडिक्ट है, हर तीसरे घर के अंदर एक नौजवान या बुजुर्ग या अधेड़ उम्र का शख्स जो है इस लानत में फंसा हुआ है। तो मैंने आगाज कैसे किया कि मैंने 2 लड़के ऐसे थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे, उनका कोई इलाज करवाने वाला शख्स नहीं था, तो मैंने उनको पकड़ के, तो
اپنی پاکٹ سے میں نے کہا کہ ان کو ایک علاج گاہ میں بھیج دیتے ہیں، ریکوری سینٹر میں. تو وہاں پر جو چیز سامنے آئی کہ وہاں پر ڈسکریمنیشن ہے ریلیجس. ایڈکشن ان کی ختم ہو چکی تھی. خیر میں نے گھر رینٹ پہ لے کے تو وہاں پر ان کو رکھ لیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ ان کو 3 ٹائم کھانا دیں. تو گریجولی وہ جگہ جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہوگی کہ یہ سینٹر ہے. تو اب اتنے لوگوں کا کھانا سپورٹ کرنا، کیونکہ میں اس ٹائم میں ٹیوشنز کرتا تھا اور ایک اسکول میں پڑھا رہا تھا، میرے لیے مشکل تھا کہ میں ان کو افورڈ کر سکوں. اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ اے اسمال فیس، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ میں پر پیشنٹ آپ سیلری نہیں دے سکتے تو میں پر پیشنٹ آپ سے فیس چارج کروں گا. سائیکیسٹرک نے بھی پر پیشنٹ ہم سے فی چارج کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان کے بغیر ہم سینٹر چلا نہیں سکتے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ریسٹرکشن ہے، ایس او پیز ہیں، اس کے مطابق. تو گریجولی سٹاف بھی بڑھتا گیا. تو اس ٹائم میں جو ہمارے سینٹر کی فی ہے ہم 25,000 لیتے ہیں، جس میں سے 15,000 روپیہ ڈاکٹرز چارج کرتے ہیں، 10,000 میں ہم فوڈ کا کور کرتے ہیں، اور بلڈنگ رینٹ پہ ہے، سٹاف کافی زیادہ ہے. اس میں اب پریزنٹلی میرا چرچ جو ہے کچھ اس میں ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں. لیکن پھر افسوس سے کہوں گا کہ میں کئی سالوں سے 2003 سے اباؤٹ چیخ رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آگے آئیں، مدد کریں. لیکن ود سوری، معافی کے ساتھ، آئی ایم ناٹ آسکنگ فار اینی کائنڈ آف ہیلپ، بٹ جسٹ شیئرنگ کہ آج تک آٹے کا ایک توڑا کبھی کسی نے سینٹر میں ہمیں مدد نہیں کی کہ آپ لوگ یہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. بٹ گاڈ از گڈ، خداوند کا شکر ہے. اور میں یہ پریز رپورٹ کے طور پر کہوں گا، ایوریجلی وہ سینٹرز جو 90,000 لیتے ہیں یا 80,000 لیتے ہیں، ان سے ہمارا جو ریکوری ریشو ہے زیادہ بہتر ہے. یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، کیونکہ میں نے خود دیکھے ہیں کہ آپ کے سینٹر سے لوگ ٹھیک ہو کے گئے ہیں اور وہ اپنی روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ خداوند کی بڑی نعمت ہے ان کے خاندانوں کے لیے. میں اسی طرف آ رہی تھی جو ابھی آپ نے بات کی کہ اس سلسلے میں ہمارے ہاں جیسے کہ ہم ایک بڑے سیٹ اپ میں یہاں پہ رہتے ہیں، بہت سارے خادمین ہیں، بہت بڑی منسٹریز ہیں. کبھی کوئی کسی نے رابطہ نہیں کیا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم بھی اس کار خیر میں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک چرچ کا سب سے پہلے کردار آتا ہے، خادمین کا سب سے پہلے کردار آتا ہے. ہماری نوجوان کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے سیمینارز تو ہو جاتے ہیں سال میں ایک دفعہ، لیکن اس بارے میں شاید بات بہت کم ہوتی ہے. تو آج ہمارے پروگرام کے تفصیل سے آپ کے کیا کہنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں گے پاسٹر پہلے صاحبان نمبر کو پہ میں اور کلیسیا کو؟ میں یہ کہوں گا کہ سیمینارز اگر آپ نے کرنی ہے، جو سیوڈ ہیں آلریڈی بچے، آپ ان کے لیے سیمینارز ارینج کرتے ہیں. آپ اپنی یوتھ، دوسرے چرچز کی یوتھ کو اکٹھا کر کے تو آپ سیمینارز کرتے ہیں. جو آلریڈی اویئرڈ ہیں یا آپ کی امبریلا کے نیچے ہیں، جو آپ سے کچھ سیکھ رہے ہیں، پلیز اگر سیمینارز کرنے ہیں تو گلیوں میں نکلیں. ان لوگوں کو جو چرچ آتے ہی نہیں، جو بیرا روی کا شکار ہیں، جو لانتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جائیے. چاہے 10 مل جائیں، چاہے 5 مل جائیں، ان کے لیے کچھ سیمینار، کوئی پروگرام ایسا ارینج کریں تاکہ وہ جو ریئل کرسچینٹی کی تصویر ہے اس کو دیکھ سکیں اور اپنے آپ کو بدلیں. نمبر 2، نو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی خادم کی طرف سے مجھے فون آیا ہو. ہاں، ان کو فون آتے ہیں تب جب ان کو کوئی اپروچ کر کے کہتے ہیں ہم نے اپنا پیشنٹ داخل کروانا ہے تو پلیز وہاں سے ہماری فیس کم کروا دیں یا ہم نہیں دے پاتے. تو وہ بھی بوجھ ہم پہ ڈالتے ہیں کہ پلیز آپ جو ہے اس کی فیس جو ہے دے نہیں سکتے، ان کے مالی حالات بہت خراب ہیں. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جہاں 10 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ایک اور کو ایڈ کر لیں تو کوئی بات نہیں. ہم اپنے طور پر جو اپنا حصہ ہے وہ ڈال دیتے ہیں. لیکن افسوس کہ ان سائڈوں سے جن کی طرف آپ اشارہ دے رہی ہیں، وہاں سے کسی طرح کی کوئی مدد، کسی طرح کی کوئی سپورٹ، کسی طرح کی کوئی دعا بھی نہیں نکلتی. ریورنڈ، ایک تو علاج نہیں کروا سکتے کچھ لوگ، ٹھیک ہے، ان کی ریچ نہیں، کسی کو پتہ نہیں لگتی، تو وہ گھر میں رہ کے وہ کیسے کوئی خوراک اسپیشل یا ادویات یا احتیاطیں، وہ کس طریقے سے اپنے بچے کو، ایک خوبصورت سا پھول جیسا بچے کو کیسے لا سکتے ہیں بہتر؟ کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے سنے، وہ بلیڈ مار لیتے ہیں یا دانت کاٹ لیتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں بڑی. اب جن کے پاس فیسلٹیز نہیں، وہ اپنے طور پہ والدین کس طریقے سے اس بچے کو نارمل زندگی میں لا سکتے ہیں؟ جی، ایک تو پاکستان کے یا کہیں بھی دنیا میں ایسے حالات ہیں کہ فیملی
ایک ڈرگس میں جانے والے بندے کو ٹائم نہیں دے سکتی. گھر میں رکھ کے کسی کا علاج کرنا اباؤٹ ناممکن کام ہے، خاص طور پر جو ایکسٹریم ڈرگس ہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ڈرگ ریکوری جو پروگرام ہے اس کے 12 سٹیپس بھی ہیں، وہ کسی ٹائم پھر پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس کے 3 ایئرز چاہیے کسی بھی شخص کو ریکوری کے لیے. 3 ایئرز، 1 ایئر جو ہے اس کا اگر آپ امریکن انسٹیٹیوٹ آف ریکوری سینٹر یا کوئی اور دیکھیں تو 1 ایئر اس کو بالکل اندر بند کرنا پڑتا ہے، وہ باہر کی کمیونٹی کو دیکھے بھی نہ. اینڈ دین 2nd ایئر میں آف اینڈ آن کمیونٹی سروس میں استعمال کیا جائے اس بندے کو. اینڈ 3rd ایئر میں وہ رہے گا کمیونٹی میں لیکن سوشل ورک کے یا کسی ریلیجس پروگرام کے اندر رہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ بحالی کی طرف آئے. لیکن ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ لوگ تو 15 دن نہیں کسی کو رکھ سکتے، کیونکہ کئیوں کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، مزدوری کرنی ہے کئیوں نے ایجوکیشن کرنی ہے. تو جن کے پاس وسائل نہیں ہے، یہاں پر پاکستان کے اندر جو ہمارا گورنمنٹ کا ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے مینٹل ہاسپٹل، انہوں نے ڈرگس کے لیے علیحدہ جو ہے وہ سینٹر بنایا ہوا ہے جہاں پر فری ادویات مل جاتی ہیں. لیکن ان ادویات کو آپریٹ کرنا فیملی کے لیے جو میڈیکلی چیزوں سے ناواقف ہیں ان کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ نشہ کرنے والا ان میڈیسن کو ایز اے ڈرگ یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اب پھر وہ 2 کام کرتا ہے، ایک تو وہ میڈیسن کھا رہا ہوتا ہے، سیکنڈ وہ باہر نکل کر ڈرگز بھی کرتا ہے جو زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو پریزنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی کسی کو گھر پہ رکھ کے اس کا علاج کر سکے. اگر کر سکتے ہیں تو اس کو بند کریں، 5-4 دنوں میں اس کی ایڈکشن بالکل ختم ہو جائے گی. نارمل پین کلر دیں کسی ڈاکٹر سے لکھوا کر، پین کلرز اور جو ریلیکسن ٹیبلٹس ہیں جو مینٹل ریلیکسیشن کی ہیں. تو یہ 2 میڈیسن سے بھی جو ہے وہ کام تو چل سکتا ہے لیکن گھر والوں کو سپروائز کرنا پڑے گا پورا. یہاں پر میں ذرا بتا دوں کہ ہر جی روز جی ڈرگز کی وجہ سے 720 کے قریب لوگ مرتے ہیں ایک دن میں، اور یہ وہ نمبر ہے جو کسی نہ کسی این جی او نے کام کر کے نکالا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس یہ سے اس سے زیادہ ہے. ت- تو یہ کسی بڑی ٹیررزم سے زیادہ لوگ مرتے ہیں اس سے. میں ایک جی جی کویسچن یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک علاج کے بعد گھر آیا ہے بچہ، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ کئی ایسے میں جانتا ہوں کہ وہ دوبارہ اس کی طرف نکل جی پڑتے ہیں، گھر آتے ہیں، علاج وہاں بالکل، ٹھیک ہوا، گھر پھر وہ شروع ریپس ہو کر جاتے ہیں. جاتے ہیں. اس میں کیا احتیاط کیا کرنی چاہیے کہ وہ دوبارہ اس طرف، یا کہتے ہیں نا چرسی کہ اس کو بو سونگتا وہ نکل جاتا ہے وہاں پہ. تو جی جی یہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں کہ وہ بچہ پھر دوبارہ نہ اس میں جائے؟ اس کے لیے پہلی نمبر پہ تو یہ جو کریونگز ہیں یہ کافی دیر تک رہتی ہیں. نشے کی جو ایڈکشن ہے، ایک شخص ریکور ہو کے آتا ہے، ویدر اس پہ اثر کرتا ہے، ایونٹس اس پہ اثر کرتے ہیں، خوشی غمی اس پہ اثر کرتی ہے. تو اس ٹائم میں اس کو اچھی کمپنی کی ضرورت ہے، ایسا شخص جو اس کی سچویشن، اس کی مینٹل ہیلتھ کو انڈرسٹینڈ کرے. اور سیکنڈ، جب بار بار گھر والے بلیم کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی لیپس کر جاتے ہیں، لوگ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بجائے بلیم کرنے کے، برا بھلا کہنے کے، اس کے حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ آگے بڑھ سکیں. جی لاسٹ کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہی تھی، جتنے سالوں سے آپ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سالوں میں اس دوران نشے کے عادی افراد کی منشیات کی تعداد بڑھی ہے یا کچھ بہتری کی طرف بھی جا رہا ہے، کچھ کمی بھی آئی ہے، لوگ ایجوکیٹ بھی ہوئے ہیں کہ یہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے. پہلے گزشتہ سالوں میں اتنا زیادہ ڈرگس کامن نہیں تھے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ فارم آف ڈرگس چینج ہو رہے ہیں اور لوگ نشے کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں اور اویئرنس پروگرامز اتنے کم ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ 90s میں چرچز کے اندر جو تھے وہ پاسٹرز کو اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی اور نوجوان خداوند کے پاس رول کس کے بہاؤ کی وجہ سے ہی آ جاتے تھے، لوگ تبدیل ہوتے تھے. لیکن آج جس قدر پیسہ چرچ کے اندر آ گیا ہے، لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور ہمارے لوگ بیرا روی کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں اور نشے کی لعنتوں کی طرف ان کا رخ زیادہ ہے اور نوجوان نسل تباہ، برباد اور ہلاک ہو رہی ہے. بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں، اور واقعی ناظرین یہ لمحہ فکریہ ہے. اور خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو، مذہبی ٹھیکیداروں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری یوتھ کے لیے
وہ ایک صحیح لائن جو ہے وہ فکس کرے. اور چرچ اس میں بہت بڑا کردار کرتا ہے. گو کہ والدین بھی ہیں, لیکن والدین بھی جب گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں یا پھر اپنے ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا, تو یہاں چرچ کا بہت بڑا کردار ہے ہماری یوتھ کے لیے. اگر آج ہم اپنی نسل کو بچائیں گے تو کل کو ہمارے جو آنے والے نسل ہے, ہمارے آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے بچ سکیں گے. تو بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر. Thank you جی, جی سمسم. تھینک یو. بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ ہمیں ضرور کسی ڈاکٹر یا ایسے شور ہم اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں گے تاکہ زیادہ لوگ گفتگو کر سکیں. جی. تو ناظرین, اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا جو مخیر حضرات ہیں وہ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ضرور ڈونیٹ کریں, کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کریں, تاکہ بہت ساری بستیاں جو ہے صوبوں میں لگا لو, سندھ میں, سارے اس میں جو آبادیاں کرسچن آبادیاں ہیں ان میں بہت ساری ایسی لعنت پھیل گئی ہے. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام کافی بہتر لگا ہوگا. اس پروگرام کو ہم آگے جاری و ساری رکھیں گے. اسٹیلا ظفر, آپ کا بہت شکریہ. اور والدین کے لیے میں خاص یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جب بچے آپ کے اس لت میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے ضرور آپ ایک ٹھنڈا کول مائنڈ, اس کا غصے سے, جوش سے, مار کٹائی سے بچے کو یہ ہے نہ کرے, بلکہ اس کو سلولی لے کے آئیں کہ وہ بحالی کی طرف آئے. جی نہیں سر, بہت شکریہ. آج کے آپ نے دوبارہ سے مجھے میزبانی کا شرف دیا اور بڑا اچھا پروگرام رہا. اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ جو سن رہے ہیں یا بعد میں بھی سنیں گے تو اس سے فائدہ حاصل کریں گے, کیونکہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں. اور اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کو کہ آپ اس طرح کے موضوعات کو اٹھاتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں اور اس پر ورک ہونا ضروری ہے. جی, بہت شکریہ ناظرین, مہمانوں کا, میزبان کا, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ ہمارے چینل کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, سبسکرائب بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ.